کسی کانفرنس سے بات کر چکے کہ اس جلسے کے اندر پنڈال میں 600 کرسیاں لگائی گئی تھی، 600 کرسیاں، اور اس جلسہ عام کے اندر موجودہ وزیر اعظم فیصل راٹھور موجود تھے، اور اس جلسے کے اندر سابق وزیر اعظم تنویر الیاس موجود تھے۔ تو ان کے لیے جو رپورٹ سامنے آئی ہے کہ اس 600 کے پنڈال میں 350 جو سرکاری ملازمین بٹھائے گئے تھے، 100 دیہڑی دار مزدور بٹھایا گیا تھا، باقی بھی حساب کر لیں کہ باقی عوام ان کے پاس کتنی بچی ہے، 100 یا 150 آدمی ان کے پاس بچا تھا۔ اور وہاں پہ سابق وزیر حکومت یا سابق قائم وزیر اعظم سردار قمر زمان صاحب نے ایکشن کمیٹی کو مخاطب کرتے ہوئے ایک اعلان کیا ہے۔ انہوں نے ایکشن کمیٹی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ایکشن کمیٹی جب اشرافیہ کی مراد کے خاتمے کی بات کرتی ہے تو وہاں ایکشن کمیٹی عدلیہ کی مراد کی، ججوں کی مراد کی خاتمے کی بات کیوں نہیں کرتی؟ اور انہوں نے ساتھ کلمہ پڑھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اگر ایکشن کمیٹی ججز کی مراد کے خاتمے کا مطالبہ کرتے ہوئے آگے نکلے گی تو میں آپ کے آگے چلوں گا اور اپنے سینے پہ گولی کھاؤں گا۔ یہ انہوں نے تقریر کی ہے۔ ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ سردار قمر زمان صاحب، فیصل ممتاز راٹھور صاحب جو اس جلسے میں موجود تھے، کہ تم نے ہمیں بہت بیوقوف بنا لیا۔ تم بعد کے جلسے میں درجنوں گاڑیوں کے اللہ اور لشکر میں وہاں پہ پہنچے اور تم نے جا کے یہاں پہ اعلان کیا، ہاں قمر زمان صاحب ہم آپ کو اپنے ساتھ چلانے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کو 9 جون کی کال میں اپنے ساتھ لانے کے لیے تیار ہیں، اگر گولی چلی تو ہم آپ کو سب سے آگے رکھیں گے تاکہ گولی آپ کو لگے، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے کہ آپ کا بیٹا جو وزیر بنا ہوا ہے اس وقت، سب سے پہلے وہ اعلان کرے کہ وہ اپنی مراد چھوڑنے کا اعلان کرتا ہے، وہ اپنی مراد چھوڑنے کا اعلان کرے، ہم آپ کو قبول کر لیں گے۔ اور قبول بھی کیسے کریں گے؟ ہمارے پیچھے چلنا ہوگا، پیچھے۔ اب آگے چلنے کا آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، ہم آپ پہ اعتماد کر چکے ہیں۔ اور جناب، ہم پہ الزامات آئے، گورنمنٹ آف پاکستان، یہاں کے جو سہولتکار غدار ہیں، انہوں نے الزامات دیے کہ یہ ہندوستان کے ایجنٹ ہیں، اور اب انہوں نے ہمیں الزام دیا ہے کہ آئی ایس آئی اور ایم آئی کے ایجنٹ ہیں۔ آج اتفاق سے میرے سر کے برابر عظیم گوریلا لیڈر مقبول بٹ شہید کی تصویر لگی ہوئی ہے۔ مقبول بٹ پہ بھی ایسے ہی الزامات تھے، جب وہ پاکستان آتے تھے تو انہیں کہا جاتا تھا کہ آپ ہندوستان کے ایجنٹ ہو، اور جب وہ ہندوستان جاتے تو انہیں کہا جاتا کہ وہ آپ پاکستان کے ایجنٹ ہو، اور انہوں نے خوبصورت جواب دیا تھا کہ نہ میں ہندوستان کا ایجنٹ ہوں، نہ میں پاکستان کا ایجنٹ ہوں، میں اپنے وطن جموں کشمیر کا ایجنٹ ہوں۔ آج مقبول بٹ شہید کی زبان میں ہی ہم اپنوں کو اور بیگانوں کو یہ جواب دینا چاہتے ہیں کہ ہم نہ ہی آئی ایس آئی کے ایجنٹ ہیں، نہ ہی ایم آئی کے ایجنٹ ہیں، نہ ہی را کے ایجنٹ ہیں۔ ہم اگر ایجنٹ ہیں تو اپنی عوام کے ایجنٹ ہیں، اپنی عوام کے لیے جدوجہد کرتے رہیں گے۔ اس کے لیے اگر خون کا آخری قطرہ بھی دینا پڑا تو ہم اس سے گریز نہیں کریں گے۔ جو آخری بات کہہ کے جانا چاہوں گا، 9 جون آ رہا ہے، یہاں پہ دوست تھک گئے ہیں کافی، یقیناً بہت تشدد ہوا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہم آزاد کشمیر سے
हजारों की तादाद में आएंगे। हम माजी की तरह अगर जैसे चमियाटी में लड़के अपनी जानें दे के गोलियां खा के कुआला पहुंचे थे, इस तरह का कोई वाक़ा हुआ तब भी हम अपनी जानें देते हुए गोलियां खाते हुए असेंबली के बाहर पहुंचेंगे। हम अलियान मुजफ्फराबाद से, हम मुजफ्फराबाद डिवीजन से उम्मीद रखेंगे कि आप लाखों की तादाद में 9 जून को मुजफ्फराबाद असेंबली के बाहर मौजूद होंगे, ताकि हम सब मिलके हमारे जो हकूक छीने गए हैं उनको बहाल करवा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत